آزان دیں، آج جائیں اپنے محلوں میں یہ آزان دیں، اپنی دکانوں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں یہ آزان دیں، اپنے شہروں میں یہ آزان دیں، ان ریگستانوں میں اور ان ٹیلوں میں یہ آزان دیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یہ آزان دیں، سمندر کی لہروں پہ یہ آزان دیں کہ اللہ کے رسول پر جب دین مکمل ہوا تھا تب یہ طبقے نہیں تھے، تب جو غلام کہلاتے تھے انہوں نے اس معاشرے سے بغاوت کی تھی، اور اس معاشرے سے بغاوت کر کے اللہ کی توحید پہ ایمان کامل کیا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے پھر اسی آزان کی اور اسی بغاوت کی کہ جو ان لوگوں نے معاشرے سے بغاوت کی تھی، آج ہمیں بھی اسی معاشرے سے بغاوت کرنی ہے۔ آج ہمیں جو اس غلامی میں مبتلا کیا گیا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے اللہ کے دین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے الہ العالمین، ہمارے اوپر دو سامراج مسلط ہو گئے، ایک برطانوی سامراج اور دوسرا ہندو سامراج، ہمیں ان کی غلامی سے نجات عطا فرما، ہم تیرے دین کی حفاظت کریں گے، ہمیں ایک خطہ سرزمین عطا فرما۔ اور جب میرے اور آپ کے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جب یہ جد و جہد کی، یہ سرزمین، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، یہ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ کے دین سے ان کا یہ عزم تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کے اوپر ہم نے خون پیش کیا، اس کے اوپر ہم نے قربانیاں دیں، اور جب ہم قربانیاں دے چکے، یہ مملکت حاصل کر چکے، تو اس کے بعد ہمارے اندر وہ قیادت نہ رہی، اور ایسے طبقات بالادست ہو گئے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرے دین سے تم نے وعدہ خلافی کی، میرے دین سے وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، دو استعماروں کی غلامی سے تمہیں نجات دی تھی، یہ لوگ پھر تمہارے اوپر استعمار مسلط کر دیے ہیں۔ پہلے روسی استعمار ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور اب مغربی استعمار ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور ہمیں پھر اسی غلامی کے اندر مبتلا کر دیا گیا، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ جب تک ہم فقر کے نگہبان نہیں ہو جاتے، جب تک ہم دین کے نگہبان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمیں اس غلامی سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس وقت تک ہم غلام رہیں گے جب تک ہم ان سیاسی معبودوں کا انکار اور ان سیاسی بتوں کو جھٹلا نہیں دیتے جو مغرب کے بتوں نے پال رکھے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میرا رشتہ کیا ہے؟ میرا رشتہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ میرے بھائی جو بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ باغی بنگال تھا، وہ غدار بنگال تھا، شیخ مجیب الرحمن کو گالی دی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کون تھا۔ وہ شخص تھا جو 40 میل تک سائیکل چلا کر حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا خطاب سننے کے لیے جاتا تھا، پاکستان کی تحریک میں ایک رکن کی حیثیت سے رہا، کارکن کی حیثیت سے رہا، اور اس جذبے کے ساتھ شامل ہوا کہ وہ مملکت بننے جا رہی ہے جو دین کی محافظ ہوگی، جو دین کی حفاظت کرے گی، جو دین کا نظام رائج کرے گی یہاں پہ۔ لیکن جب مملکت بن گئی، سلطنت بن گئی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1906 میں
وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا، اس جماعت کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، لاہور اور کراچی میں نہیں رکھی گئی تھی، بنگلہ دیش میں رکھی گئی تھی۔ بنگلہ دیش سے پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اور وہ کیوں ہم سے ٹوٹے؟ اس لیے ٹوٹے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے دین کا نعرہ لگایا اور یہاں آ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی تم سے نہیں ملتی، وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ آج ہم یہاں بات کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور اس کے اندر ہم بات کریں توہین رسالت ایکٹ کو ختم کرنے کی، اس کے اندر ہم بات کریں خدا رسول کی غیرت رکھنے والوں کو پھانسی کے ہم حکم سنائیں، اس کے اوپر خدا کا عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے آج ہمیں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے ترازو پہ تولنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہونے کے قابل ہیں، یا پیش ہونے کے قابل ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔